السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں بہت آسان طریقے سے عامہ کے پارے کے اندر لیسن نمبر 5 سورۃ اللہب مکیہ کو۔ اس سورت کو تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ میں پڑھانے والا ہوں۔ جہاں پر غنہ آئے گا غنہ کے بارے میں سمجھاؤں گا، جہاں پر اخفا، اظہار اور آیت کس طرح سے کرنی ہے یہ بھی اس صورت کے اندر میں آپ کو سکھانے والا ہوں۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، شروع سے لے کے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ حضرات کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ ہماری ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ضرور ضرور قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب مکیہ، اس کے اندر 5 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ پہلے ہم ایک ایک کلمے کو سمجھیں گے، پھر اس کے بعد پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھنا سیکھیں گے۔ تبت تبت یدا ابی، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر مد ہو رہا ہے، یہ کون سا مد ہے اور اس کو کتنا کھینچنا ہے اس کو ہم سمجھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے الف مدہ یعنی حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا الف کی شکل میں، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، دال الف زبر دا کے ساتھ، یدا ابی، اس طرح سے کھینچنا ہے۔ لہب، با کو واو میں ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر تشدید ہے، اور یہاں پر ادغام یرملون کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ با کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا تو یہاں پر ادغام غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ با کو واو میں ملاتے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لہب و تب، یہاں پر دیکھیے با ساکن ہو کر پڑھا جائے گا کیونکہ آیت ہو رہی ہے، جب با ساکن ہوگا تو با کے اندر قلقلہ بھی ہوگا۔ و تب، اس طرح سے قلقلہ کرنا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنا، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر بھی مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے مد منفصل کو۔ ما اغنا عنہ، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا آ گیا تو یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے پڑھیں گے۔ عنہ مالہ وما کسب، با کو ساکن بنا کر پڑھیں گے آیت کرنے کی صورت میں، با ساکن ہوگا تو با کے اندر قلقلہ بھی ہوگا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات، یہاں پر دیکھیں را کے اوپر 2 زبر ہے یعنی تنوین، تنوین کے بعد ذال آ گیا تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر اخفا کر کے ہم پڑھیں گے نارا ذات لہب، با کو ساکن بنا کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے، با ساکن ہوگا تو با کے اندر قلقلہ بھی ہوگا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمّا، یہاں پر دیکھیے الف نہیں پڑھا جائے گا، واو کو میم میں ملا دیں گے، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ وامرأتہ حمّا، میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لتل، تا کو لام میں ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لتلحطب، تو کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، با کو ساکن بنا کر پڑھیں گے اور اس کے اندر قلقلہ بھی کریں گے کیونکہ یہاں پر آیت ہو رہی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ
حمالة الحطب في جيدها حبل، با ساکن ہے، یہاں پر قلقلہ کریں گے، لام کو میم میں ملا دیں گے، میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پھر یہاں پر بھی دیکھیے میم مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے، دال کو لاسٹ میں ساکن بنا کر پڑھیں گے اور دال کے اندر قلقلہ بھی کریں گے۔ فی جیدها حبل من مسد، ایک بار ہم پوری صورت کو ریپیٹ کریں گے، جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ اس کی مشق کریں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، عزیز و قریب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔